ہم کہتے ہیں صبحکم اللہ بالخیر والعافیہ انشاءاللہ. You have done your homework, yeah? Okay, الحمدللہ. So آپ کے خوبصورت ہاتھوں میں اللہ کی خوبصورت سی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ایک بہت عظیم انقلاب کا آغاز پروردگار عالم نے اپنے نبی کے ذریعے کیا. ٹھیک ہے، وی شوڈ فیل اٹ کہ مبعث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل ہے نا. ٹھیک ہے، یوم مبعث. یوم مبعث یعنی جب آپ کو پہلی وحی اور آپ کو ایز اے رسول نبی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ ذمہ داری دی اور آپ نے اس کا اعلان کیا. اوکے، سو مبعث بعثت سے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دن ہے ایکچولی کل 27 رجب المرجب. ٹھیک ہے، اور یہ کتنا بڑا دن ہے. اس پر ہمیں جو گہری عمیق اصلی حقیقی خوشی ہونی چاہیے. اگر ہم جتنا سمجھیں گے، جتنا ہمارا درک زیادہ ہوگا، معرفت زیادہ ہوگی، ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ خوشی تو زبردست خوشی ہے. اور اگر ہمیں نہیں پتہ تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، نبی مبعوث ہوئے ہیں، الحمدللہ پہلی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، چلے الحمدللہ. سو لیول آف شکر اس وقت بڑھتا ہے جب آپ کی معرفت کا لیول بڑھے. ٹھیک ہے، اب ہم سب نے سچ مچ شکر ادا کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک باقاعدہ مرحوم میر داماد نے کتاب لکھی ہے ایام اربعہ کے بارے میں، کہ سال بھر میں 4 دن اتنے خاص ہیں، اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اتنی اس میں نور اور برکت ہے کہ ان 4 دنوں کو کہا ہے کہ اس میں تو روزہ رکھنا ہے. اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو ایز اف آپ نے بہت پیاری عمر، پوری زندگی 70 ایئرز تک اللہ کو خوش کر دیا. وہ 4 دن، ان میں سے ایک دن کون سا دن ہے؟ مبعث کا. ٹھیک ہے، تو کچھ بھی ہو جائے کوشش کریں، کوئی ایکسکیوز نہیں، کوشش کریں انشاءاللہ. یعنی جو عذر ہے وہ تو ہے، لیکن خود سے سستی کی وجہ سے کوئی ایکسکیوز نہ ہو. اور ہم سب کے سب جو روزہ رکھ سکتے ہیں وہ کل کو فراموش نہ کریں. 27 رجب المرجب یوم مبعث رحمت للعالمین، بہت ہی خاص دن ہے. اب کیوں یہ اتنا خاص دن ہے؟ کیا ہوا ہے اس دن؟ ہم کیوں خوشی منائیں؟ ہم کیوں اتنا شکر ادا کریں؟ اس کی خاص بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو ایک چینج لانا تھا نا، ایک رحمت للعالمین کی رحمت کے نزول کا آغاز جو ہے وہ اس خوبصورت دن سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ جو ایک رحمت کا انقلاب ہمارے لیے جو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، اس کا نزول شروع ہو گیا. کیسے شروع ہوا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ علق، سورہ نمبر 96. اور ٹوٹل کتنی آیات ہے سورہ علق کی؟ 19 آیات ہے. سورہ علق کی ٹوٹل 19 آیات ہے، لیکن ان میں سے کتنی مبعث کے دن پہلی مرتبہ نازل ہوئی؟ 5، صرف 5. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے ایسے سورے ہیں جو یکجا سارے کے سارے نازل ہوئے ہیں، جیسے سورہ نصر ہے، سورہ مثلا کوثر ہے. لیکن بعض سورے جو ہے وہ تدریجاً گریجولی ان کا نزول ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف 5 آیتیں جو ہیں وہ پہلی بار، اتفاق تقریباً اکثریت کا یہ کہنا ہے، تو اس میں جو ہے سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے شروع ہوتا ہے؟ اقرأ. آفرین. اقرأ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2 مرتبہ آیا. صحیح، اقرأ 2 مرتبہ آیا. ٹھیک ہے، اقرأ بسم ربک
خلق. سو سب سے پہلے پروردگار عالم نے کہا اقرا. اب اس کے بارے میں کچھ اکثر کتابوں نے یہ ایک غلط روایت لکھی ہے کہ نبی ڈر گئے، کہا میں کیا پڑھوں. پھر استغفر اللہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ آپ نہیں ڈرے، میں اللہ توبہ یہ کیسی بات ہے. پتہ ہے وحی کوئی حواس خمسہ پہ نازل نہیں ہوتا، وحی ادھر ظاہری جو 5 سینسز ہے اس پر نہیں اترتی، وحی قلب نبی یا مرکز وجود رحمت للعالمین پر، یعنی اپنے ہونے سے زیادہ یقین ہوتا ہے جب وحی نازل ہوتی ہے. یعنی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں. جس پر اتر رہی ہے اس کو شک ہو، اور جس پر نہیں اتر رہی وہ کہے کہ نہیں آپ نہ ڈریں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ اللہ کا خاص نمائندہ آیا ہے، تو عقل اس کو بالکل بھی قبول نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو انفارچونیٹلی اسرائیلیات ہمارے تاریخ میں اور روایات میں بھری پڑی ہیں اور ہم سب کی کتابوں میں آ گئی ہے. اب یہاں پر جب نبی سے کہا جا رہا ہے اقرا، تو کیا پڑھیں نبی؟ یہ جو ہم لوگ جو لکیریں لکھتے ہیں جسے ہم کتاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری لکیریں، لکھی ہوئی لکیریں، لائنز، یا ہم کہتے ہیں دس از اے یونیورسٹی اسکول ہم نے بنائی ہے. نبی کے لیے تو وہ کچھ ہے nothing. شرم کی بات ہے. جو بہت ایسے لوگ کہتے ہیں وہ شرم کی بات ہے کہ میں نے فلاں جگہ سے پڑھا ہے، فلاں بشر سے پڑھا ہے. نہیں، نبی وحی کی، رب کی، کائنات کی کھلی جو کتاب ہے اس کی تحریر کو پڑھنے کا حکم دیا ہے. نہ کہ یہ ہم جو لکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اوہو ہمیں پڑھنا آتا ہے اسے پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ کیا پڑھنا ہے؟ ایک بشر، ایک انسان کا لکھا ہوا. ٹھیک ہے، جو وہاں کی لکیروں کو، وہاں کی علم و نور کو پڑھے اسے پڑھنا کہتے ہیں. سو نمبر 1 از واٹ؟ اقرا. اقرا بسم رب, not Bismillah. Okay, I would love to know how many questions you people have, mashallah, come through reflecting this beautiful surah. آپ لوگوں سے کہا تھا نا جو، تو آپ لوگوں کے کچھ questions ہیں تو پوچھیں. Yeah, I would love to know آپ کے ذہن میں کیا آیا. جی اللہ تعالیٰ نے صرف تعلیم کو نہیں کہ انسان کی زندگی سے جوڑا، مطلب وہ ہے نا کہ انسان کو پہلے تعلیم کے بارے میں ہی کیوں بتایا، اور کوئی بات کیوں نہیں کی؟ صحیح، علم کیوں سب سے پہلے؟ تو میں اکثر سورہ رحمان کا بھی بہت اپنے قلب میں اس کو انگریو کرنے کی کوشش کرتی ہوں نا، کہ اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن. علم القرآن، ذرا سوچیں. ہاں، علم القرآن، پھر کیا آ رہا ہے؟ عجیب، ویری عجیب. پہلے علمہ پھر خلقہ. یہاں بھی خلقہ، علمہ، اقرا تعلیم، پھر خلقت انسان کا ذکر آ رہا ہے نا. کتنا مزے کا، یعنی ہمیں تو یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے ان کو کل کر دینا چاہیے علم میں. دفعہ ہو جاؤ، ادھر جاؤ، تم لوگ ایڈوانس ہو، ہم ہیں اصل میں. سب کچھ جب تک علم ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، دیکھیے ہم اتنے جنرس تھے، اتنے سیدھے سادے بھولے بالے تھے. بزنس کے تھرو ہم نے سب کچھ ان کو دیا، اسپین وغیرہ، ایون اٹلی تک ہمارا علم گیا. اور پھر جب ان کو ملا نا، انہوں نے چلاکیاں شروع کر دی. کہا اب ہمیں یہ گوہر مل گیا ہے، اب ہم انہیں جو ہے وہ یہ لوگ سیدھے سادے مخلص سے لوگ ہیں، اللہ میاں کی گائیں، ان کو جو ہے ہم دباتے ہیں اور ان پر رول کرتے انہی کے علم کے ذریعے. دیکھیے، تو یہ جو چلاکیاں شروع کی اور یہ تھرڈ ورلڈ بنا دیا. آپ سوچیں کتنا یہ کانسیپٹ کتنا گندا ہے اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں. یعنی کتنا
کتنا اگلی ہے سوچنا بھی کہ آپ جیسے ہم لوگ سنتے ہیں انڈیا میں کچھ آئی ڈونٹ نو ذاتیں ہوتی ہیں نچلی سیا، میں کہتی ہوں یہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیسے کیا؟ اللہ ایک، ہم سب ایک، یہ کون ہوتا ہے نچلا اونچا پونچا کہنے والا؟ یہ کون ہوتا ہے ہمیں تھرڈ ورلڈ کرنے والا؟ تو یہ جو انقلاب اللہ رحمت للعالمین کے ذریعے ہمیں دے رہا ہے، آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں اگر سورہ علق کی یہ آیات نازل نہ ہوتی، ہمارے پاس کوئی رحمت للعالمین نبی کا مرسل بن کر نہ آتا، ابھی شاید ہم کیا کر رہے ہوتے؟ گاؤں کی پوجا کر رہے ہوتے. آئی ڈونٹ نو، کہتے ہیں نا ڈیٹس اور کھجور سے خود اپنے لیے بت بناتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، بھوک لگتی تھی اس کو کھا جاتے تھے. ہم بھی شاید یہی کر رہے ہوتے، ہے نا؟ نہ کرتے ضرور، عجیب غریب حرکتیں ہم کرتے. تو ہم کہاں ہوتے؟ کس گندگی میں ہوتے، کس غلاظت میں ہوتے. یہ قرآن نے کہا ہے تمہیں ہر طرح کی جسمانی روحانی تمام گندگیوں سے نکالنے والا رحمت للعالمین آ گیا ہے، مبعث کا دن آ گیا ہے. سورہ علق آپ کو مل رہا ہے، انقلاب معجزہ. تو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. صحیح. سو اولاً اقرأ، ہماری زندگی ہے ہی اقرأ. ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹیوں سے خاص طور پر کہوں گی، مرد ہو یا زن، ہماری فیملی میں تو تصور ہی نہیں ہوتا کہ لڑکا لڑکی تو اللہ کی خلقت ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایسا ہے ہی نہیں. کوئی بھی ہو، شادی کے بعد زندگی نہیں بدلتی، وہی رہتے ہیں آپ کا سفر جاری ہے. اس سفر میں آپ ایک کو لے آتے ہو کہ ساتھ چلو، دیٹس اٹ، اور کچھ بھی نہیں. آپ کہتے ہو اوکے دس از مائی حیات، دس از مائی ویژن، دس از مائی لائف. میں نے اقرا کا سفر جاری کیا کیونکہ اللہ نے کہا ہے علم القرآن خلق الانسان. پھر علمہ، دو علمہ کے درمیان اللہ نے ہمیں پیدا کیا. پڑھو پڑھاؤ. پہلا اللہ نے پڑھایا، دوسرا بیان ہے، ہم نے بیان کرنا ہے، اس کو ایکسپریس کرنا ہے. دیٹس اٹ. اب اس میں آپ شریک حیات ڈھونڈتے ہو. ٹھیک ہے. آمنہ مجلسی کے بارے میں ہے، بہت سی ہماری ایسی فیمیل بہت فیسنیٹنگ ہمارے پاس پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے شادی کے بعد ہی صحیح گروم کیا علمی لحاظ سے آگے. تو شادی کو کوئی لوگ جب کہتے ہیں میں حیران ہوتی ہوں، یہ کون سے ان لاز ہوتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو یہ کہاں کی دنیا میں کہ اللہ اب لڑکے والے پتہ نہیں کیا کہیں گے، اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے. تو ایسے لڑکے والوں سے شادی نہ کرے جنہیں اقرا سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوا. صحیح، زندگی کا مقصد ہی پڑھنا پڑھانا ہے. تو یہ کیا کون ہوتے ہیں یہ لڑکے والے؟ کوئی نہیں ہوتے. صحیح، سب اللہ ہے اور ہمارا زندگی کا مقصد ہے. ان دیٹ وے آئی ایم سیئنگ. تو ہمارے ہاں یہ ہے ہی نہیں کہ اچھا یہ کوئی لڑکے والے ہیں. نہیں، وہ شریک حیات ہے. جو اللہ نے کہا ہے وہ ہم کریں گے. ہم بہت ہمبل ایک انسان بنیں گے، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ بنیں گے، اخلاق ہوگا، ویلیوز ہوں گی. انسان متواضع ہوتا ہے، میں تو اور یہ سب کچھ یقیناً نہیں ہوتا علم آنے سے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ خدا نخواستہ کوئی بھی انسان بدتمیز بن جائے تمیز سیکھنے سے. علم تمیز سکھاتی ہے. تو ڈرنا نہیں ہے، ہم کسی کو بدتمیز نہیں بنا رہے، لیکن اتنی یہ جہالت اقرا سے دور ہم نے زندگی گزاری کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہوں. ادروائز ہمیں اس لب و لہجے میں نہیں بولنا چاہیے. لیکن جب میں سنتی ہوں معاشرے میں کہ لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں بیچاری پڑھنے کھلنے اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے، اقرا کا سفر طے کرنے کے لیے. سو اقرا بٹ ڈونٹ اقرا فار واٹ؟ فار یور جسٹ worldly desire, for me, for only, I don't know, to be independent. I don't know which kind of, مجھے نیت اتنی بری لگتی ہے. میں نے خود مختار بننا ہے، میرے اپنے فیصلے ہونے چاہیے. اللہ کہاں ہے اس میں؟ اکثر نہیں. کہاں ہے اللہ؟ میں آپ کو میں نے یہ علم حاصل کرنا ہے، میں خدمت خلق کر سکوں، میں لوگوں کی مدد کر سکوں. وہ مدد کبھی مجھے اپنی فیملی کو دینی پڑے
تو میں صدقے کے طور پہ دوں گی. کہتے ہیں سب سے بڑا صدقہ وہ ہے کہ مرد یا عورت، مرد کی تو چلے ذمہ داری ہے، خاص طور پر عورت کو اگر جب اپنے گھر پہ لگانا پڑتا ہے، اتنی اس کی عزت ہے اللہ اور فرشتوں کے پاس. اور کبھی کبھی ہم خواتین اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھتے اتنا میں کما رہی ہوں اور سارا میرے گھر پہ خرچ ہو رہا ہے یہ میں ساری مدد کر رہی ہوں، سب مجھ پہ ڈپینڈڈ ہے. توبہ، اتنی جہالت. دنیا کا سب سے اچھا جو یوز ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس سے اچھا آپ گلی کوچے کے جتنے بڑے بڑے علماء کو آپ کھلاؤ گے آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا. اولیاء کو آپ کھلا دو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب آپ کو گھر میں خرچ کرنے میں مل رہا ہے. اور آپ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ہاں مجھ سے ہی مدد لی جا رہی ہے، میں ہی مدد کر رہی ہوں، میں تو خود خرچ کرنا، میں یہ کرنا چاہتی تھی، میں وہ. یہ نیت، یہ اقرا کا سفر. نو، اقرا بسم رب، اللہ کے لیے ہم نے پڑھنا ہے، اللہ کے لیے ڈگری حاصل کرنی ہے. اللہ جہاں راضی ہو اس میں آپ کی عظمت ہے، آپ اتنے بلند و بالا ہو جاتے. بسم رب، رب کہا، بسم اللہ نہیں کہا. کیوں؟ دونوں دفعہ رب کہا ہے، صحیح ہے. اللہ نہیں کہا بسم اللہ، بسم رب. both has a same meaning but اللہ نے کیوں چنا رب؟ اللہ نام ہے، اللہ نے اپنے لیے ایک جامع کل صفات والا ایک نام رکھا ہے. لیکن رب ایک اسپیشل اللہ کی مدیریت، اللہ جس طرح سے مینیج کرتا ہے، اللہ جس طرح سے ہمیں گروم کرتا ہے، وہ ربوبیت. یہ بسم رب. تو یہ جو رب ہے جس نے خلق کیا ہے، جس نے خلق کیا وہی ہمارا خیال بھی رکھ رہا ہے، ہمیں چلا بھی رہا ہے. کیونکہ مشرکین سمجھتے تھے خالق نے خلق کر دیا اور چھوڑ دیا، اب ہم نے ادھر ادھر جانا ہے، دوسروں کے پاس جانا ہے، وہ شریک آ گئے نا. تو اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی خالق ہے. اس کو اللہ بار بار قرآن میں بہت ایمفسائز کرتا ہے. اوکے، اس لیے آپ کو یہ بہت زیادہ ملے گا. تو اقرأ بسم ربک الذی خلق. پھر اگلی آیت کیا ہے؟ من علق، خلق الانسان من علق. اس سے پتہ چلتا ہے پڑھو نمبر 1 اللہ کے لیے. جو پہلا باب پڑھنے کا ہے خلقت کے بارے میں. دیکھیں سائنس، یعنی پڑھنا ہی ہمیں اس کائنات کو چاہیے. ہر چیز کا مطالعہ. آپ دیکھیں، آپ جو کچھ اس دنیا میں دیکھو گے وہ اللہ کی آیت، نشانی اور مخلوق ہے. اس کو آپ اسٹڈی کرو گے اور کرنا بھی چاہیے، اس کے بارے میں حکم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کتنا اچھا ہے یہ ہے، پڑھو جو کچھ میں نے بنایا اس کے بارے میں پڑھو. تو آپ کہتے ہیں علم دین الگ ہے، علم دنیا الگ ہے، ہم نے ڈویژن کر دی نا. نہیں، وہی دین ہے، وہ اللہ کی خلقت ہے. جو چیز آپ کو اللہ کے پاس لے کے جائے وہ دین ہے کہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ میں نے خلق کیا اس کے بارے میں خوب سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو دیکھو ایک ایک میرے خلقت کے بارے میں نے کیوں یہ بنایا، کیوں وہ بنایا. تو وہ کہاں سے دین نہ ہوا؟ صحیح ہے نا؟ وہ والا دین جو ہم دنیا کے مقابلے میں لیتے ہیں، ایسے کہتے ہیں وہ دنیا ہے یہ دین ہے. یہ بھی اتنی عجیب سی بات ہے. اگر آپ اکیلے میں سوچا، آپ کہیں گے ہم کتنے جاہل ہیں، ہم لوگ ایسے ہی پلے بڑے، ہماری ویلیوز اتنے خراب بنے، ہم سمجھتے یہ دین ہے یہ دنیا، یہ تو ہے ہی غلط، تقسیم ہی غلط ہے. غلط، صحیح، بالکل غلط، جڑ سے غلط ہے. ہم لوگ بنیادیں غلط ہے ہماری، کیونکہ ہم نے بنیادی ترین آیات سورہ علق کو نہیں سمجھا. تو پہلا باب کیا؟ خلق. پھر خلق دوبارہ کہا ہے کہ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان. انسان کا الگ سے دوبارہ ذکر ہوا ہے. تو خلق کا لفظ کتنی مرتبہ آیا؟ 2 مرتبہ. اچھا، کہتے ہیں نا I don't know more than 75% قرآن کا ریپیٹیشن ہے، یعنی ورڈز آر somehow ایکچولی ریپیٹ نہیں ہو رہا، لیکن ہم جو بگنرز ہیں ہمارے لیے ریپیٹیشن نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں خلق، اقرا، اقرا. رب کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2 مرتبہ آیا. رب آیا نا یا نہیں آیا؟ دیکھیں آپ سب کے پاس قرآن ہے، یا میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ اقرا 2 مرتبہ آیا، یا ربک جو ہے 2 مرتبہ آیا یا نہیں آیا؟ 2 مرتبہ آیا.
5 آیتوں میں صرف. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خلقہ کتنی مرتبہ آیا؟ خلق 2 مرتبہ آیا. دیکھیں انہی 5 آیتوں میں کتنا ایک بار بار. ایک دفعہ آپ کو خلقہ کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو وہ ریپیٹ ہوگا. کتنی بار آپ دیکھیں قرآن میں کتنی مرتبہ خلقہ روٹ ورڈ اگر لے تو اس کے تمام مشتقات آئیں، شاید آپ کو ہزاروں میں نظر آ جائے. تو کتنا آسان ہوتا ہے قرآن سمجھنا. ٹھیک ہے. خلق. ایک اور ورڈ بھی 2 مرتبہ آیا، کون سا ہے وہ آپ بتائیں؟ اقرا بتا دیا، رب بتا دیا، خلق بھی بتا دیا. آفرین. کیا ہے؟ انسان بھی ہے اور علامہ بھی ہے. ٹوٹل 5 ہے. 5 آیتوں میں 5 الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں، 2 مرتبہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیا کیا دیکھیں جو بہت اہم ہے، اقرا ہے، رب ہے، خلقت ہے، علم ہے اور انسان ہے. بہت خوبصورت ہے. آپ ایک اور تنہائی میں بیٹھیں اور اندر سے گوہر نکلتے چلے جاتے ہیں. دوسرا باب جس کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ مطالعہ کرنا ہے وہ ہے انسان جو عظیم معجزہ ہے پروردگار عالم کا، اس معجزے کے بارے میں. یہ دوسرا چیپٹر ہے جس کو اقرا کرنا چاہیے. اقرا. اچھا یہ سورہ جو ہے اقرا، سورہ جو ہے سورہ علق. علق کا مطلب تو آپ سب کو پتہ ہے، صحیح ہے. کیوں اللہ نے کہا ہے علق سے خلق ہوا ہے؟ کوئی اور کویشچن آپ کے ذہن میں آیا؟ ایک ہی مجھ سے آپ سب نے پوچھا، کوئی اور ہے؟ مٹی سے کیوں بنا تھا؟ تو کس سے بنا تھا؟ زمین پہ بھیجنا تھا نا. نہیں، ہم زمین میں دیکھیں شروع سے اللہ نے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض. لوگ اس کو بھی بھول جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی جہالت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ اگر حضرت آدم نے غلطی نہ کی ہوتی تو ہم جنت میں رک جاتے. یہ بھی اتنا بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک عجیب ہماری روٹس کو کاٹا گیا. یہ سب اسرائیلیات ہے جو ہمارے روٹس پر اٹیک ہوئے ہیں کہ ہماری فاؤنڈیشن ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ آدم تم بنایا ہی تمہیں زمین کے لیے، اس لیے کیونکہ اس پلانٹ میں رہنا ہے. اس پلانٹ میں رہنے کے لیے جسم کی باتیں ہو رہی نا، روح کی تو بات نہیں ہو رہی. ہماری روح مٹی سے بنی ہے؟ نہیں. جو چیز ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، کبھی آپ سے الگ نہیں ہوگی، وہ جسم ہے کہ روح؟ کیا یہ جسم کب تک رہے گا؟ جب تک ایگزیکٹلی بس یہ دنیا کا تقاضا ہے یہاں کا. ٹھیک ہے. یہی کا. تو جب تک ہم لوگ شروع میں مٹی تھے، مٹی کے بعد ہم پلانٹ بنے، پلانٹ کے بعد عالم نباتات کے بعد ہم عالم جرثومہ میں آئے. اور پھر جیسے ہی ہم جب مثلا ابھی آپ سوچیں ایک انسان کھانا کھائے اور واش روم نہ جائے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن ہوا ہے. کیسے ہوا ہے؟ نہیں ہمارے ساتھ. آپ سب نے کھانا کھایا ہے ماں کے پیٹ میں؟ نہیں، ماں کے پیٹ میں کھاتے رہے، بڑھتے رہے، اتنے بڑے بنے اور کچھ بھی نہیں کیا. صحیح. واش روم کی ضرورت نہیں پڑی. جیسے اس دنیا میں آئے یہاں پہ کھانا کھائیں گے تو واش روم کی ضرورت پڑے گی. لیکن جب برزخ میں جائیں گے اور جب جنت میں جائیں گے تو وہاں کا جسم وہاں کے لحاظ سے ہوگا، یہ خاکی جسم نہیں ہوگا. قرآن میں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ لوگ فاکہہ کھاؤ گے، فاکہہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں بہت زیادہ ہے. وفاکہۃ مما پتہ نہیں یتخیرون وفاکہۃ کثیرہ. اصل میں فاکہہ کہتے ہیں خوش ہونے کو. اور جو کھائیں گے ہم، جو ہمیں خوش کرے گا وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں پھل، فروٹس. یا تو اس کا مطلب ہے فروٹ زیادہ کھائیں، وہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ خوش کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں اکثر جہاں جاتی ہوں جو لوگ مجھے جانتے ہیں میں ان سے کہتی ہوں مجھے فروٹس چاہیے، فروٹس چاہیے، فروٹس چاہیے. اس لیے شاید تھوڑی زیادہ خوش رہتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو فروٹس کھائیں. تو فروٹس فاکہہ ہے. فاکہہ جب قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہے کہ وہاں فروٹس ملیں گے، آپ لوگ فروٹس کھاؤ گے. ہم سمجھتے اس طرح سے کھائیں گے، اس طرح سے نہیں کھائیں گے. شاید ہمیں پتہ ہی نہیں کس طرح سے کھائیں گے.
کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہاں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم یہاں اس ببل میں رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم یہ کھائیں گے, ہم یہ پہنیں گے, کیونکہ اس سے زیادہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. بس ختم. ہم اللہ کوئی ہوگا, سب کے لیے حوریں ہوں گی, پتہ ہے نا, مردوں عورتوں سب کے لیے حوریں, کیونکہ آیت اللہ دستگیر نے کہا حور یعنی بڑی آنکھوں والی. اب وہاں کیا ہوگا ہمیں کیا پتا, سب کے لیے یہ عجیب خدمتیں ہوں گی. اب ہمارا بند چھوٹا سا ذہن ہے, ہم بس یہ ہائی مجھے یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا, وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور قرآن کی آیتیں حسری ہوتی ہے. قرآن نے کہا ہے جو من کرے گا, جو جی کرے گا, وہ سب وہاں ہے. اب اس سے سارا جواب مل گیا, لیکن پھر بھی ہم سوچتے اے اللہ یہ کیسا ہوگا, وہ کیسا ہوگا. تو وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ ہم سب ہنسیں گے. ٹھیک ہے, تو وہاں کا جسم وہاں کے لحاظ سے, یہاں کا جسم ہر ایک کے اپنے اپنے تقاضے, جیسے شکم مادر کا اپنا ایک تقاضا تھا, یہاں کا تقاضا اپنا ہے اور وہاں کا اپنا ہوگا. جب ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دنیا شکم مادر سے بھی زیادہ چھوٹی چھوٹی, ٹائری ٹائری, بیبی بیبی, اتنی چھوٹی سی دنیا میں ہم رہتے تھے. کیوں کہ یہ تو اتنی بیبی بیبی تھی, اس کے لیے ہم اتنا پریشان ہوتے تھے. یہ کیا تھا, یہ کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک خط میں لکھا ہے نا, سوچو دنیا ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, جو ہے وہ ہے. اور اس ہے کے لیے تیار ہو جاؤ, وہ اس کے لیے اقرا کرو. یہاں تو بس پڑھنا ہے, سمجھنا ہے. دیکھیں یہاں ہم پڑھنے, سمجھنے, گرو کرنے آئے, اپنے حق لینے نہیں آئے, لڑنے نہیں آئے. اچھا ہمیں شیطان نے کہا لڑو, یہ تمہارا حق ہے, لڑو, یہ بھی لے لو, یہاں تم نے رہنا ہے, یہ بھی لے لو, وہ بھی لے لو. میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, ویسا کیوں ہوا, اس نے یہ کیوں کیا, اس نے وہ کیوں کیا. اللہ نے کہا کسی کا حساب کتاب نہ لو, میں ہوں نا, چپ چاپ اپنا کام کرو. اقرا بسم رب, چلو چلو چلو, میں ہوں, چھوڑ دو, سب کچھ چھوڑ دو. ہم کہتے ہیں نہیں میں نہیں چھوڑوں گی, میں بالکل نہیں چھوڑوں گی. میں تو یہاں رہنے آئی ہوں, میں تو اپنا حق لینے آئی ہوں, میں تو یہ کرنے آئی ہوں, میں یہ میں وہ. تو سب فرشتے ہنس رہے ہوتے, تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو کس لیے آئی ہے. یہ ان چیزوں میں نہ پھنسو, ڈیٹیچ, وہاں اٹیچ, یا وہاں اقرا بسم رب, رب کے ساتھ اٹیچ ہو تو بات بنتی. اچھا ٹائم کم ہے. قرآن میں 4 سورے ہیں جنہیں عزائم کہتے ہیں. عزائم مینز the surahs which have سجدہ واجب. کوئی بتائے گا؟ ایک جملہ ہے نا جس کے ذریعے یاد رکھنے کا طریقہ تھا, سجداز آر ہائیلی نیسیسری. سب مل کے کہیں سجداز آر ہائیلی نیسیسری. 4 ہو گئے نا. سجدہ یعنی سورہ سجدہ, آر علق اے سے, صحیح ہے نا. سجداز آر ہائیلی حامیم سجدہ, اور نیسیسری این مین سورہ نجم. تو سجداز آر سجدہ علق حامیم نجم, سورہ نجم. ٹھیک ہے, تو یہ 4 بہت اہم سوراز ہیں. اس میں ایک خاص پیغام ہے اور اس کے لیے اللہ نے انہیں عزائم کہا ہے. تو پہلا سورہ جو نازل ہوا ہم نے بتایا وہ سورہ علق, اور آخری جو سورہ نازل ہوا, آیت بھی کہتے ہیں کچھ, وہ کون سا ہے؟ نہیں, نازل. نزول کی ترتیب الگ ہے نا. دیکھیں پہلا سورہ تو سورہ حمد ہے, لیکن پہلا سورہ یا آیات جو نازل ہوئی وہ سورہ علق ہے. میری ایک دوست جو ہے نا, وہ ٹورانٹو میں مجھے بتا رہی تھی کہ اس سال میں تمام نزول قرآن کے لحاظ سے قرآن کو پڑھ رہی ہوں رمضان المبارک میں. اس کا ہر سال ایک تھیم ہوتا ہے. میری اکثر فرینڈز ایسی ہیں ویسٹ میں, آپ دیکھو نا, آپ ان سے پوچھو رجب میں کیا کر رہی ہو, اتنے مزے کے آئیڈیاز دے گیا. شعبان میں کیا سوچا, ہم نے یہ سوچا, اتنا مزہ ہے. اچھا پھر رمضان میں اس دفعہ کیا تھیم ہے, وہ کہیں گے ہمارے پاس ہم نے یہ سوچا ہوا ہے. کتنا مزہ آتا ہے. تو ایک دوسرے سے ایسی باتیں کریں. ٹھیک ہے, تو رمضان المبارک میں نے اس سے کہا اس سال آپ کیا کر رہی ہیں, تو کہا جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے وہ ترتیب الگ ہے.
اس ترتیب سے جس ترتیب سے قرآن کو تدوین یا بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، نزول کی ترتیب الگ ہے. تو آخری سورہ جو نازل ہوا ہے کون سا ہے، یہ میں پوچھ رہی ہوں. چلے سوچئے گا، ٹھیک ہے. سورہ ناس نہیں ہے. any important question which really like maybe bugging you اور آپ کے اندر تنگ کر رہا ہے آپ کو، تو وہ پوچھ لیں. اس کے علاوہ I think we are out of time. any question, any specific question about سورہ علق؟ نہیں، ٹھیک ہے. سو آخری سورہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. ہماری دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم اس سورے کی جو فضیلتیں وہ ہمیں عنایت فرمائے. سورے کے بارے میں بتایا ہے جو یہ سورہ پڑھتا ہے دن کو پڑھے یا رات کو پڑھے تو اگر وہ مرتا ہے تو اس کی موت شہادت پہ بدل جاتی، نمبر 1. نمبر 2، جو یہ سورہ پڑھتا ہے اس کی خاص حفاظت کی جاتی ہے اور چیزوں کی بھی حفاظت کا ہے. خاص طور پر سفر کے لیے بہت ہی اہم سورہ ہے، اور بحری سفر کے لیے. اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی ٹریجر ہے، آپ کا ایمان کا ٹریجر، آپ کی گولڈ، آپ کے I don't know whatever، ان کی حفاظت کے لیے بھی یہ بہت بہت خوبصورت سورہ ہے. کیونکہ یہ پہلی کچھ اس کی آیات پہلی بار نازل ہوئے، اس لیے جو اس سورہ کو پڑھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے رکاب میں جو جہاد کرتے ہیں مجاہدین میں، ان کا نور اس کو دیا جاتا ہے. تو بہت فضیلتیں انشاءاللہ ہماری زندگی اقرا اور وحی الہی، فکر الہی جو رحمت للعالمین ہمارے لیے لے کر آئے انشاءاللہ اس کے ساتھ گزرے. پروردگار عالم آپ سب کو روز بروز قرآنی سے قرآنی تر فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.